تو آج والدین بہت ذلیل ہیں اولاد کے ہاتھوں، بہت دکھی ہیں اولاد کے ہاتھوں، اور ان کی جو فریادیں وہ عرش کو ہلا دیتی۔ تو اپنے ماں باپ کی راحت بننا، ٹھنڈک بننا، خوشی بننا، یہ میرے رب کا پیغام ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور پھر وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، جو عرب میں دستور تھا بچیوں کو قتل کر دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قتل نہ کرو۔ آج کی خاندانی منصوبہ بندی سے ملتی جلتی ہے کہ رزق تو اللہ دیتا ہے، اور آبادی کے بڑھنے سے روٹی نہیں کم پڑتی، چونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ مجھے کتنی آبادی پیدا کرنی ہے اور اس کے لیے کتنی روٹی، چونکہ روٹی کا انتظام اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ ہمیں پتہ ہے ہمارے مدرسوں میں 1000 بچوں کی گنجائش ہے، تو ہم 1000 بچہ جب پورا ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی بس ختم، اس سے زیادہ ہم نہیں لے سکتے۔ ایک چھوٹے سے ادارے میں ہمیں پتہ ہے کہ اتنے بچوں کی گنجائش ہے، اس سے اوپر نہیں۔ ایک مل والے کو پتہ ہے میری مل میں 2000 مزدوروں کی گنجائش ہے، دوسرے کو پتہ ہے میری مل میں 10,000 کی گنجائش ہے، اس کے اوپر میں نہیں لے سکتا۔ تو کیا اللہ کو نہیں پتہ کہ دنیا میں کتنی گنجائش ہے، میں نے کتنے بھیجنے اور کتنے میں نے روکنے اور کتنے میں نے اٹھانے ہیں، کتنے بچانے ہیں؟ اللہ بھی تو علیم و خبیر و سمیع و بصیر۔ روٹی جو کم پڑتی ہے سود کی وجہ سے، سٹے کی وجہ سے، جوئے کی وجہ سے، ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے، 2 نمبری کی وجہ سے، یہ 5 اسباب ہیں غربت کے۔ سودی نظام ہوگا، پیسہ چند ہاتھوں میں ہوگا، سٹا ہوگا، جوا ہوگا، بددیانتی ہوگی، سٹاک ہوگا، ذخیرہ اندوزی ہوگی، ہیرا پھیری ہوگی، بازار تباہ و برباد ہو جائے گا، پیسہ چند ہاتھوں میں آ جائے گا، غربت آ جائے گی۔ پاکستان کی آبادی 25 سے 50 کروڑ ہو جائے، روٹی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کمی آتی ہے جب اللہ کی نظام معیشت کو توڑا جاتا۔ میرا اللہ کہتا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یا سود چھوڑ دو یا اعلان جنگ ہے۔ وہ کہتے سود کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا، تو لعنت ہے ایسے کاروباروں پر۔ جن جن ملکوں نے اس پر پابندی لگائی ان کی سارا سسٹم تباہ ہو گیا۔ چائنا میں 18 کروڑ لڑکے ہیں جن کے لیے لڑکیاں کوئی نہیں، 18 کروڑ لڑکے ہیں جن کے، یہی صورتحال ہندوستان میں ہے کہ وہاں کروڑوں بچے ہیں، چونکہ وہ بچی کو دیکھتے ہیں تو حمل ساقط کروا دیتے ہیں، وہ الٹرا ساؤنڈ میں بچی دیکھتے ہیں ساقط کرواتے ہیں۔ اب لڑکے زیادہ ہو گئے ہیں، لڑکیاں ہیں کم ہیں۔ تو اللہ کے غیبی نظام کو جب ہلایا جاتا ہے تو نقصان ہوتا ہے۔ ہاں، ہم سود ختم کریں، ہم جھوٹ ختم کریں، ہم ذخیرہ اندوزی ختم کریں، ہم ہیرا پھیری ختم کریں، 2 نمبری ختم کریں، سٹا ختم کریں، جوا ختم کریں، تو رزق عام ہو جائے گا، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ پاکستان 25 سے 50 کروڑ ہو جائے، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ لیکن اگر یہی سسٹم ہوگا جو آج ہے تو یہ 50 لاکھ بھی ہوں گے تو بھوک ہوگی، کیونکہ نظام شیطانی ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے ہماری آبادی دیہاتوں میں ہے، 70% نو پتہ ہی کوئی نہیں، کم بچے خوشحال کرانا، وہ لگے ہوئے نہ پڑھیں۔ یورپ میں آبادیاں کم ہو رہی ہیں، بچے پیدا کم ہوتے ہیں، مرنے والے زیادہ ہیں، پیدا ہونے والے کم ہیں۔ ان کو خوفناک انسانی کمی کا، افرادی قوت کی کمی کا سامنا ہے۔ چند سالوں کے بعد جاپان میں 60% بوڑھے ہوں گے، تو اس ملک کا کیا بنے گا؟ یورپ میں یہی حال ہے، 60%، 70% بوڑھے ہوں گے، چونکہ پیچھے سے نئی نسل آ نہیں رہی۔ کم بچے خوشحال کرانا نہیں ہوتا، نیک بچے خوشحال کرانا ہوتا ہے۔ بچے نیک ہو تو گھراں ایک ہوئے تو ہوئے سپ ورگاتے ہو تو کی کرنا ہی نہیں۔ ایک بیٹی ہو ڈائن جیسی ہو، کیا کرو گے اس کا؟ اتنی لمبی اس کی زبان ہو، کیا کرو گے اس کا؟ دیندار چھوٹا خاندان زندگی آسان نہیں، دیندار خاندان زندگی آسان، نیک خاندان زندگی آسان۔
بچے تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں تقدیر کے فیصلے ہیں، نیک ہیں تو موج ہی موج۔ ہزاروں گاڑیاں گزرتی ہیں، میرے لمبے لمبے سفر ہوئے تو کسی ایک آدھ گاڑی میں کوئی ایک بچہ بیٹھا ہوتا ہے، یورپ امریکہ کا جو میرے سفر ہوئے میں نے دیکھا۔ اور صبح تم اللہ کے فضل سے دیکھنا چنگجی پر لڑکے اسکول کیسے جا رہے ہوتے ہیں، ہماری ڈگی میں بھی بچے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کم بچے خوشحال گھرانہ، نیک بچے خوشحال گھرانہ۔ آبادی کی کثرت سے روٹی کم نہیں پڑتی ہے، تو اللہ کے رب ہونے کو چیلنج کر دیا ہے۔ ہمارے اپنے کرتوتوں سے روٹی کم پڑتی ہے۔ کیوں سودی نظام، کیوں جھوٹ ہے، کیوں ہیرا پھیری ہے، کیوں دو نمبری ہے، کیوں ملاوٹ ہے، کیوں کھوٹ ہے، کیوں سٹا ہے، کیوں جوا ہے، کیوں پرچی پہ کاروبار چلتا ہے۔ یہ غلط کاروبار، غلط طریقوں کی وجہ سے ہر شے تباہ برباد ہوئی پڑی۔